علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے قنوت نازلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں قنوت اور نازلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ قنوت کے معنی ہوتے ہیں خشوع اور خضوع کے، جبکہ نازلہ کے معنی ہوتے ہیں مصیبت، پریشانی یا مصیبت میں گرفتار ہونا وغیرہ۔ لہٰذا زمانے کے حوادثات میں پھنسے ہوئے وقت میں انسان نماز میں عجز و انکساری کے ساتھ مصائب سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے۔ اسی کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ مصائب کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، حادثات کئی طرح سے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان یا مسلمان معاشرے کے اندر اور غیر مسلموں کے بیچ گھمسان کی لڑائی ہو، جہاں نو مسلم ہوں، کافر ہوں اور وہ مضبوط ہوں اور وہیں مسلمان کمزور ہوں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہوں، ایسے حالات میں بھی آپ قنوت پڑھ سکتے ہیں اور اس دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اوپر کہیں بھوک مری کا عالم ہو یا آندھی طوفان کی وجہ سے انسان کی جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہوں، اسی طریقے سے کہیں شدید زلزلہ آیا ہو جس سے انسان کا گھر بار مال آل اولاد سب تباہ و برباد ہو گئے ہوں، ایسی صورت میں بھی ہمیں اور آپ کو قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر آپ کے اوپر آتی تو آپ کبھی پانچوں نمازوں میں اور کبھی آپ نے بعض نمازوں کے اندر آپ نے قنوت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 676 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے اور مومنوں کے لیے دعائے خیر اور کافروں پر لعنت فرماتے تھے۔ جب کسی قوم کے لیے ہم اس کی مغفرت کے لیے، ہم اس کے رحم و کرم کے لیے، ان کے جو مصائب اور پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہیں کافر قوم کے لیے بد دعا اور ان پر لعنت بھی کی جاتی ہے۔ سنن بیہقی کی ایک دعا ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس کے اندر اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اور وہیں یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کسی قوم نے مسلمان قوم کے اوپر ظلم و ستم کیے ہوا ہے تو ہم اس کے نام لے کر کے اس کی شکست کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے صفوں کو توڑنے کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت کی دعا کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں نام لے کر کے ان کی مدد کی دعا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ فی الحال ہم جس وقت گزر رہے ہیں، یہ حالات ابھی کافی گھمسان ہیں۔ فلسطین کے اندر غزہ میں مسلمانوں کو تباہ کر دیا گیا،
ان کے گھروں کو، ان کے مالوں کو، ان کے جانوں کو، ان کے بے شمار عزیز و اقارب کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں ہم فلسطینیوں کے حق میں یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی فلسطین، اللہم انتصر من الیہود والنصارى۔ اس طرح کی دعا میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں یہ دعا ہے، فلسطین میں فی الوقت مسلمان مظلوم اور ظلم کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، اور یہ قنوت نازلہ کے تعلق سے جو چند باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔